پہلے قلم اور کاغذ ہوتا تھا، پھر ٹائپ رائٹر آیا، کمپیوٹر کی بورڈ اور اب موبائل ٹچ پیڈ۔ وقت کے ساتھ ساتھ گیجٹس کے استعمال میں ہم اس قدر کھو گئے ہیں کہ کبھی قلم سے کوئی تحریر لکھنی پڑ جائے تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ کی بورڈ کے ذریعے لکھنے میں آپ کو سہولت اور تصحیح کی آزادی ہوتی ہے، لیکن آپ جب قلم سے لکھتے ہیں تو آپ کا پورا وجود اس میں ملوث ہوتا ہے اور آپ کے خیالات کا تسلسل ٹوٹنے نہیں پاتا، جبکہ ٹائپنگ کرتے وقت ذرا سی املا کی غلطی آپ کے خیالات کے دھارے کو روک دیتی ہے۔ ٹائپنگ کرتے وقت بیٹھنے کا انداز بھی آپ کو کافی دیر تک آرام دہ حالت میں نہیں رہنے دیتا۔ کاغذ پر لکھے لفظ کیا چیز ہوتے ہیں، کہنے کو ساکت و جامد ہوتے ہیں، لیکن ان میں دنیا جہاں کے رنگ اور جذبے حرکت کرتے ہیں۔ یہ سوچوں اور مزاج کا آئینہ بن کر انجانے لوگوں کو ایک دوسرے سے یوں منسلک کرتے ہیں جیسے وہ زمانوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ مگر آج کے عہد میں لوگ بہت کم ہی ایک قلم اور کاغذ کو لے کر خط کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، مگر اس صدیوں پرانی اہم ثقافت مشق کو ایس ایم ایس اور ای میلز کی وجہ سے نظر انداز کر دینا ہماری اپنی شخصیت پر اچھے اثرات مرتب نہیں کرتی۔ سائنسی تحقیقی رپورٹس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھنے کی عادت انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور اس سے زندگی کے مثبت تصور کو قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لکھنے کے ان ہی منفرد فوائد کو جانیں جو آپ اپنے موبائل یا کمپیوٹر پر ایس ایم ایس یا ای میلز کی سہولت کے باعث نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ برقرار رہنے والی یادیں تشکیل دیتی ہیں۔ ایک تحریر دن اچھا بنا دیتی ہے، لفظ کو قابل قدر بنا دیتی ہے، تخلیقی صلاحیت کو بڑھاتی ہے، توجہ کی صلاحیت میں بہتری لاتی ہے۔ تحریریں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ خطاطی کا فن تمام تہذیبوں اور معاشروں میں یکساں اہمیت کا ایک قدیم ہنر مانا جاتا ہے، لیکن اب اس کے طبی، جسمانی اور نفسیاتی فوائد بھی سامنے آئے ہیں۔ یونیورسٹی کالج آف لندن نے اس ضمن میں 50,000 افراد کا سروے کیا اور ان سے معلوم ہوا کہ خطاطی کی مشق کرنے والوں پر ان کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ خوش خطی کا عمل توجہ کے انتشار کو روکتا ہے اور دماغ بھٹکتا نہیں۔ برطانیہ کے مشہور خطاط کرسٹن بیکر نے کہا کہ قلم کا گھماؤ، دباؤ اور ہاتھوں کی حرکات اور توجہ آپ کو اطراف کے معاملات سے بالکل الگ تھلگ کر دیتی ہے۔ یہ ایک پرسکون اور تسکین پہنچانے والا عمل ہے۔ بیکر کے مطابق ان کے پاس خطاطی سیکھنے والے افراد نے اسے غم بھلانے، خوش رہنے اور اطمینان کے زمرے میں اہم قرار دیا ہے۔ اس سروے پر کام کرنے والے سینئر سائنسدان ڈاکٹر ڈیزی فنکورٹ نے کہا کہ تخلیق کا یہ عمل ہمارے جذبات اور احساسات کو بھی لگام ڈالتا ہے۔ اس سے قبل تائیوان کے ماہرین بتا چکے ہیں کہ چین میں خطاطی کو بطور علاج استعمال کیا جاتا ہے، جس سے مریض ڈپریشن سے دور ہوتے ہیں اور بہت سے امراض سے بھی بچ سکتے ہیں۔ صرف چین میں ہی گزشتہ 3 برسوں میں خطاطی سیکھنے والوں کی تعداد میں 20% اضافہ ہوا ہے۔